ضلع جنگ میں ایک علاقہ ہے حسو بلیل، یہ دو ناموں کا مرکب ہے۔ حسو ایک فقیر تھا، ولی اللہ تھا، لکڑی کی مزدوری کرتا تھا۔ بلیل یہ اس علاقے کے مخدوم تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے۔ وہ جو مخدوم تھا قریشی بلیل، شاہ بلیل میاں حسو کا مرید ہو گیا۔ تو فقیری ذات پات نہیں دیکھتی، میاں حسو جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ لاتا تھا، سر پہ رکھ کر لاتا، اور مخدوم شاہ بلیل مرید اس لیے ہوئے کہ بوڑھا آدمی روز اتنی بڑی بڑی گانٹ اٹھا کے لاتا ہے، حد ہے۔ غور سے دیکھا تو گانٹ سر پہ رکھی ہوئی ضرور تھی مگر 2 انچ سر سے اوپر تھی، ایسے ہی ہوا میں چلتی تھی، دکھانے کو تھی کہ گانٹ اٹھا کے آ رہے۔ مخدوم شاہ بلیل نے کہا اپنے شیخ کو، میاں حسو کو، کہ مجھے کچھ سکھا دیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے نفس کی اصلاح کرنی، تو مخدومی سے فقیری تک آنا ہے، بڑا سفر ہے، تو اس کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑے گی۔ مخدوم صاحب نے کہا حضرت میں کروں گا، حکم فرمائیں۔ فرمایا یہ جو آپ کے آبائی مرید ہیں، آبا و اجداد کے مرید، وہ کون کون سے گاؤں سب آپ کے مرید؟ انہوں نے بتایا کہ یہ پورا علاقہ فلاں فلاں گاؤں سارے یہ ہمارے مریدوں کا ہے۔ فرمایا ان تمام قصبوں میں ایک پیالہ لے کر روز آٹے کی خیرات مانگو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب کوئی نکلے تو کہیں بے خدا واسطے کوئی تھوڑا سا آٹا دے دے۔ 2 سال، اس کے بعد آنا، اگلا سبق پڑھاؤں گا۔ نہ کوئی ورد، نہ وظیفہ، نہ تسبیح، نہ لینا نہ دینا۔ مخدوم شاہ بلیل نے پیالہ اٹھا لیا، پہلے دن نکلا، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے مرد نکلے یا عورت، تو آگے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، پیالہ پکڑ کے تو مخدوم شاہ بلیل کھڑے، مرید کا گھر، خود کھڑے ہوئے، وہ قدموں میں گرے، یہ کہیں نہیں کیا بات کہتے ہیں، میں نے اللہ واسطے خیرات دے دیو، آٹے دی اتنی سی۔ وہ کہیں سائیں پیر جی تسی سارا ہی لے جاؤ، تسی مالک کو سارا آٹا ہی تو آٹا ہے، کہنے نے کہ نہیں بھائی اتنی سی خیرات دے دیں، ایسے میرے ڈال۔ آپ اندازہ کریں کہ نفس کی کیا کیفیت ہوگی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی رہبر اس راہ پہ ڈال دے، نفس کو کچل دو، اس کی اکڑ ختم کر دو۔ تو باقی آپ تصور کر لو کہ ہر دروازے پر عالم کیا ہوتا ہو، کہ قیامت تھی ان مریدوں کے لیے بھی اور مخدوم صاحب پیر صاحب کے لیے بھی، مگر کئی سال نفس کی اصلاح کے لیے یہ چلہ کٹوایا، ریاضت کی۔ جب نفس بالکل خستہ حال ہو گیا، اس کے اندر کوئی چمک دمک اکڑ نہ رہی، فقیر ہو گیا نفس، تو شیخ دیکھتا رہتا ہے، اس نے آزمایا، ٹیسٹ کیا، اس نے کہا اب پہلا وظیفہ ختم ہے، اس کے بعد آگے کوئی تسبیح دے، پھر تسبیح کی باری آتی۔ اس طرح فیض کا راستہ چلتا ہے۔